ظلم اور ظالم کا لفظ ہم لوگ بولتے اور سنتے ہیں، دیکھیے قرآن میں سچا مالک یہ ظلم کا لفظ کتنے اچھے معنی میں استعمال کر رہا ہے۔ انہ لا يحب الظالمین، وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمہ، جو خود اپنے آپ پر ظلم کرنے کے بعد اپنی آپ کی مدد کر لے۔ کیا مطلب نکلا؟ میں نے گناہ کیا اور گناہ کا بدلہ خود مجھے ملنے والا، جہنم میں جلوں گا، اس کی سزا مجھے ملنے والی ہے، میں خود اپنی مدد کر لوں، یعنی توبہ کر لوں، توبہ کی طرف آ جاؤں، سچے مالک سے کسی کا حق مارا تو اس تک لوٹا دوں، اور سچے مالک سے سچی پکی اچھی توبہ کر کے دوبارہ وہ نہیں کرنے کے لیے پکا ارادہ کر لوں، تو یہ خود میری مدد ہے۔ تو جو خود اپنی مدد نہیں کرتے وہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، ان کے بچنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ جو خود اپنی مدد نہیں کرتے، توبہ کے ذریعے اپنے کمائے ہوئے بوجھ کو، گناہ کو، ظلم کو خود اپنے سر سے ہٹاتے نہیں، اور اتنا آسان ہے کہ بندے کا حق ہے تو اس کا حق ادا کر دو، اور سچے مالک کے حق میں کوتاہی ہوئی ہے تو معافی مینو بخش لو، توبہ کر کے تم اپنے ظلم کو ختم کر سکتے ہو۔ اور سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جو خود گناہ کے کام کمائے اور توبہ کر کے اس ظلم کو اپنے سر سے، اس بوجھ کو اتارے بھی نہ، اور جو ایسا نہ کرے ان کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں بچتا بچنے کا۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، پکڑ تو ان کی ہے جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اس دنیا میں دنیا کمانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے، دنیا چاہنے کے لیے، دنیا کے حاصل کرنے کے لیے بغیر سچے طریقے، بغیر حق، حقیقی طریقے پر نہیں، سچے طریقے پہ نہیں بلکہ غلط طریقے پر دنیا حاصل کرتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ، جو صبر کی راہ پر جیے، دنیا میں جتنا جیسے ملا اور حلال طریقے پر کماتے ہوئے صبر سے اتنے ہی مالک کے دیے ہوئے پر صبر کر لے، وَغَفَرَ، اور لوگوں کو معاف کرتا رہے، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، معاملات میں سب سے بڑا عزم والی کوئی بات ہے تو کسی کو معاف کر دینا اور سچے مالک کے دکھ، تکلیف اور آزمائش پر صبر کرنا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، سچا مالک جسے گمراہ کر دے، جسے ہدایت کی طرف لانے کے لیے اس کے دل میں ڈالے بھی نہ، فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ، اس کا کوئی بچانے والا نہیں، من بعدہ، اس سچے مالک کے بعد۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، تم دیکھو گے ظالموں کو، لما رأوا العذاب، قیامت کے دن حساب کتاب کے وقت جب اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھیں گے، یقولون، تو کہیں گے، هل إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا لوٹنے کے کوئی راستہ ہے، کیا دوبارہ ہم جا سکتے ہیں، عمل کرنے کا موقع پھر ہمیں مل سکتا ہے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور تو دیکھے گا کہ انہیں آگے بڑھایا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے جہنم کے آگ اور عذاب کی طرف انہیں لے کر جایا جا رہا ہے۔ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا، دھکے مار مار کر جہنم کے عذاب کی طرف انہیں لے کر جایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ يَدُعُّ الْيَتِيمَ، دنیا میں یتیم کو دھکے دیتا تھا۔ خذوہ، پکڑ لو اسے، خذوہ، جکڑ دو اسے، فی سلسلۃ، زنجیر کے اندر، ذرعها 70 ذراع، 70 گز لمبی، الی النار، آگ کی طرف اسے کھینچا جائے گا۔ لما رأوا العذاب، تو ایسے ظالم لوگ جب دیکھیں گے صرف عذاب کو، ابھی پہنچے نہیں وہاں تک، یقولون، کہنے لگیں گے، هل إلى مرد من سبیل، کیا اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ بچنے کا راستہ آج موجود ہے، گیان اور ایمان کی باتیں موجود ہے، زندگی موجود ہے، زندگی، کھانا پینا، زندگی کو، اپنے زندہ بدن کو صحت مند رکھنے کے لیے چیزیں موجود ہے۔ آج اپنی صحت کو حاصل کر کے، کھا پی کر، مالک کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اس گیان اور ایمان پر آ سکتے ہیں۔ اس کان کی نعمت، آنکھ کی نعمت، سننے سمجھنے، دل اور دماغ کی نعمت کو استعمال کر کے، گیان کو سمجھ کے سچے مالک سے آج ڈر سکتے ہیں تو کل عذاب سے ہم بچ جائیں گے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، تم دیکھو گے کہ دھیرے دھیرے آگ کی طرف لے کر جائے جا رہے ہیں، خاشعین من الذل، ان کی نظریں، ان کے چہروں کے اوپر شرمندگی اور ندامت آئے گی، ڈر اور خوف آئے گا کہ اب تو عذاب میں گئے۔ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ،
چور نظروں سے دیکھیں گے ایمان والوں کی طرف. وقال الذین آمنوا اور ایمان والے کہیں گے ان الخاسرین گھاٹے والے تو آج دیکھ لو کون ہیں. الذین خسروا انفسہم اپنے بدن کا نقصان کیا، اپنی جان کا نقصان کیا، خود اپنے آپ کا نقصان کیا، وَأَهْلِهِمْ اپنے گھر والوں کا نقصان کیا یوم القیامہ آج قیامت کے دن. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم ظالم ایسے ہی ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا رہیں گے. ینادونہم یہ سب انسان کھڑے ہوں گے ایک دوسرے کو پہچانیں گے، اگیانی گیانی کو چلائیں گے. الم نکم معکم کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا گیانی کہیں گے ضرور ہمارے ساتھ تھے، ہم نے تمہیں گیان سمجھایا، بتایا، پہنچایا، سنانے کی کوشش کی، چند منٹ لگا کر تم سمجھ سکتے تھے، دل میں اتار سکتے تھے، اس مکتی کے راستے کو اختیار کرتے تو ہمارے ساتھ جنت کی طرف آتے. تو اس دن انہیں پکاریں گے الم نکم معکم کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا جنتی کہیں گے ضرور تھے. ولکنکم فتنتم لیکن تم فتنے میں پڑے ہوئے تھے، اپنے آپ کو غلط چیزوں میں، آزمائش میں، جال اور جنجال میں تم نے پھنسا لیا تھا. وتربصتم تم تو انتظار میں تھے، گیان کی بات کل پڑھوں گا، قرآن ایمان کی بات کل سیکھوں گا، ابھی یہ دنیا کما لوں، ابھی تو بچہ ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی تو پڑھ لوں، ڈگری ہاتھ میں آ جائے، ابھی تو نوکری مل جائے، ابھی تو پہلا پیمنٹ ہے، ابھی تو ملنا شروع ہوا، یہ جما لوں، یہ بنا لوں، پہلے بیٹے کا بنا لوں، ابھی اس کی شادی کر دوں. یہ تیرا جھمیلا کبھی ختم نہیں ہوا، تم نے اسی انتظار میں زندگی ختم کر دی. وتربصتم وارتبتم اور تم شک میں تھے کہ قیامت، حساب کتاب، یہ دنیا نشٹ ہونے کے بعد قیامت کے دن کسی مالک کے سامنے کھڑے ہونا ہے کہ نہیں، مالک سے ملاقات کرنا ہے کہ نہیں. وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی تمہاری تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. ایک تمنا پوری نہیں ہوئی، دوسری تمنا کے بیچ کو تم نے بڑا کر لیا. ایک تمنا بھی پوری نہیں ہوئی، دنیا بھی حاصل نہیں ہوئی، اور آخرت جنت بھی تمہاری بگڑ گئی. وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی دنیا کی تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، دنیا بھی نہیں ملی اور آخرت میں مالک کی رحمت بھی تمہیں، جنت بھی نہیں ملی. وغرتکم الامانی وغرکم باللہ الغرور اور دھوکہ دینے والی چیز نے تمہیں دھوکہ دے دیا. سب کو معلوم ہے ایک انسان دھوکہ دینے والا، اگر اس سے دھوکہ کھا لیا تو لوگ کتنا ہنسیں گے. تو یہ دنیا سچے مالک نے قرآن میں کہہ دیا متاع الغرور دھوکے کا فائدہ ہے. پوری دنیا دھوکا ہے، دنیا کی ہر چیز دھوکا ہے. ہاں اس سے فائدہ اٹھا کر گیان اور ایمان کے راستے پر، مکتی کے راستے پر چل کر اپنی جنت کو بنا لیے، جہنم سے بچ گئے. تو یہ دھوکے کی چیزوں کا صحیح استعمال ہے، اور ان کی طرف اگر پڑ گئے، انہی کے اندر اپنی وقت، صلاحیت، روپیہ، پیسہ، اپنے بدن، اپنے وقت کو، اپنی جوانی کو سب کچھ لگا دیا، اور پھر مرنے کے وقت احساس ہوا تو یہ دھوکے کے پیچھے غرتکم الامانی تمہاری تمناؤں نے دھوکہ دیا. وغرکم باللہ الغرور دھوکہ دینے والی چیز نے، دنیا نے تمہیں دھوکہ دے دیا، تو اب تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. وقال الذین آمنوا ایمان والے ان لوگوں سے کہیں گے جو چلا کر کیا کہیں گے، ذرا رکو، نقتبس من نورکم تم اپنے نور میں جنت کی طرف آگے بڑھ رہے ہو، تھوڑا سا تمہارا نور ہمیں بھی دے دو روشنی میں، ہم بھی جنت کی طرف آگے بڑھیں. ینادونہم الم نکم معکم نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم تو ان سے کہے گا، یہ ایمان والے کہیں گے، فرشتے کہیں گے، سچا مالک کہے گا ذرا پیچھے مڑ کر تو دیکھو، اپنے نور کو تلاش تو کرو. گیان اور ایمان کی باتیں نور بن کر ان کا جنت کی طرف لے کر جا رہی ہے، تم تو گیان اور ایمان کی طرف آئے نہیں تھے، تو دیکھو تمہارا نور پیچھے تلاش کرو. قیل ارجعوا وراءکم پیچھے کو مڑو. جیسے ہی پیچھے مڑیں گے فضرب بینہم بسور گیانی اور اگیانی کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی. باطنہ فیہ الرحمہ گیانیوں کی طرف تو رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب یہ پچھتانے والے جو گیانی ایمانی کو چلائیں گے ان کی طرف عذاب ہوگا. سچا مالک اس دن کی آزمائش سے ہمیں بچا لے.